الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب تو کریمی و محبوب تو کریم، یا رب تو کریمی و محبوب تو کریم، صد شکر ہست کے ہستے میان دو کریم۔ یا کریم، یا رؤوف، یا غفور، اغفر لنا واشفع لنا بحرمت سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین مجلس، آج میں نے جو گفتگو کرنی ہے وہ مصیبت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تکلیفیں ہمارے گھر بھی آئی ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے صاحبزادے بیمار ہیں۔ ابھی سردار جوتوئی صاحب کا فون آیا تھا، وہ بھی بیمار ہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ باتیں انشاءاللہ تکلیف کی وجہ سے، جو بندے کو تکلیف آتی ہے، اس وجہ سے آج کی اس موضوع کے اندر بیان کروں۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچی ہے، مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین بہت سی خطائیں اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت میں ایک مصیبت کا ذکر ہے۔ ایک آیت لن یصیبنا ما کتب اللہ لنا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وہو مولانا۔ لن یصیبنا، نہیں پہنچتی ہمیں کوئی مصیبت مگر وہ مصیبت جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ یہ حضرت زینب نے ابن زیاد کے سامنے پڑھی تھی۔ اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں۔ تیسری مصیبت کا ذکر، وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا۔ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی ہے زمین میں، قومی مصیبت، زمین کے اندر قحط آ گیا یا کوئی حادثہ ہو گیا، ولا فی انفسکم، جو تمہارے اپنے اجسام میں، ابدان میں، انفس میں وہ مصیبت ہے، یہ ساری مصیبتیں میری کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ
تمہارے نفسوں کو ہم نے پیدا کیا، تمہارے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے تمہاری مصیبتیں اپنی کتاب کے اندر لکھ دی ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ پوری کائنات کے لوگوں کی، اربوں کھربوں لوگوں کی مصیبتیں، زمین کی مصیبتیں، حادثات، جنگیں، جھگڑے، سب کچھ وہ لکھ لے اپنی لوح محفوظ کی کتاب کے اندر، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، یا اللہ اس کی خبر دینے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ نہ افسوس کرو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مصیبت لکھی تھی، جب اللہ کی تقدیر میں یہ مصیبت لکھی ہے تو پھر تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ہونا ہے اس نے۔ اس لیے ہم نے پہلے بتا دی ہے تمہیں، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اور تم یہ اعتقاد رکھو کہ جو پہنچی ہے وہ پہنچنی تھی۔ ہم نے پہلے لکھ دیا ہے، تمہارے پیدا کرنے سے بھی پہلے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تمہیں تکبر نہ کرو ان نعمتوں کے ساتھ جو اللہ تعالی نے تمہیں دی ہیں۔ اگر تمہیں کوئی نعمت پہنچی ہے یا مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت عطا فرمائی ہے، مصیبت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے، تو اس کے اندر تکبر نہ کرو تم، اور یہ کہو کہ یہ بھی لکھا تھا، جو کچھ ملا ہے یہ بھی اس کتاب کے اندر لکھا تھا۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ حق فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ جو تکبر کرے، فخر کرے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کے سامنے میں نے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اب درمیان کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا، یہ بھی اسی قسم کی آیت ہے۔ اس کا ایک واقعہ حضرت زینب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام کی ہمشیرہ، جس وقت یزید پلید کی وجہ سے گرفتار ہو کر آئیں کوفہ کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام علی مقام اور ان کے ساتھ جو 72 آدمی تھے ان کو شہید کر دیا گیا، خواتین کو قید کر دیا گیا تھا، اونٹوں پر سوار کر کے، اور ننگے اونٹوں پر، پلان بھی نہیں تھے، کچاوے بھی نہیں تھے۔ شہزادیوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ظالم کوفہ لے آئے، کوفہ کی گلیوں میں گھمایا، اور اس کے بعد کوفہ کا گورنر جو یزید کا گورنر تھا، جس نے یہ سب کچھ کام کیا تھا، عبید اللہ بن زیاد، ان خواتین کو، پاکیزہ شہزادیوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے سیدہ زینب کے ساتھ بات شروع کر دی۔ اس نے کہا دیکھیں، حضرت زینب کو کہا جو کچھ کربلا میں تمہارے ساتھ ہوا، امام علی مقام اور جتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے اعمال ایسے تھے، اس وجہ سے ہوا۔ اس نے وہ آیت پڑھی جو میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی۔ وہ بھی عالم تھا، ظالم تھا، لیکن مولوی تھا، عالم تھا۔ اس نے وہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی، وَیَعْفُو عَن کَثِیر، یہ اس نے پڑھی۔ اس کے جواب میں سیدہ زینب نے یہ پڑھا، یہ آیت پڑھی، فرمایا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وہو مولانا وعلی اللہ یتوکل المؤمنون۔ پلید ابن زیاد، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تمہیں جو کچھ پہنچا وہ پہلے سے ہم نے لکھ دیا ہے۔ وہ مولانا، وہ ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ جو کچھ کربلا میں ہوا ہمارے لیے لکھا ہوا تھا اور وہ ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ ہم صابر و شاکر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اس نے ہمیں بہت سی باتیں کی، اس نے ہمیں عزت دی۔ کل قیامت کے دن تم رسوا ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آؤ گے اور ہم سرخرو ہو کر آئیں گے۔ اس کو یہ جواب دیا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مصیبتیں ہیں نبیوں کو بھی آئیں، ہر نبی کو تکلیفیں آئیں ہیں، ہر نبی کو۔ ایک تو جسمانی تکلیف ہوتی ہے، ایک روحانی تکلیف، ایک دشمن کی تکلیف، ٹینشن کی تکلیف۔ سب سے زیادہ بڑی تکلیف دشمن کی وجہ سے ٹینشن، سب سے بڑی تکلیف۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اوذ یا نبی مثل ما اوذیتو، او کما قال علیہ السلام، کسی بھی نبی کو ایسی ایذا نہیں دی گئی جو مجھے دی گئی ہے۔ اب علماء کہتے ہیں بھئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذا پہنچی بظاہر تو جسمانی ایذا نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائی تھی۔ تو کون سی ایذا پہنچی؟ تو وہ ایذا کیا تھی؟ دشمنوں کی ٹینشن۔ مکہ میں مشرکین مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ، انذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے ان مکہ کے رئیسوں کو بلاؤ، اور مکہ کے سارے لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ دن رات گالیاں دیتے تھے، دن رات تکلیف دیتے تھے، ٹینشن، ہر وقت ٹینشن۔ سجدے کی حالت میں اوجڑیاں آپ کے پشت مبارک پر رکھیں، پتھر مارے، دھکے دیے، دھمکیاں، ہر وقت دھمکیاں دیتے تھے۔ تو یہ ایذا تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ ایسی ایذا قوم کی طرف سے کسی نبی کو نہیں پہنچی تھی، کسی نبی کو نہیں پہنچی تھی۔ ہمارے علماء اس کی ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہدہد پرندہ جو گم ہو گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ جہاں بھی حضرت سلیمان خیمے لگاتے تھے، جنگل میں، بیابان کے اندر، میدان کے اندر، وہ ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی آنکھیں دی ہیں اور عقل دیا ہے کہ وہ بتاتا تھا کہ اس جگہ پانی ہے یا اس جگہ نہیں ہے، اور اس جگہ پانی اتنے فٹ پر ہے، اور اس جگہ پانی میٹھا ہے اور اس جگہ کڑوا ہے۔ ایک پرندہ تھا ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں آپ کے ساتھ پرندوں میں ہوتا تھا۔ وہ غائب ہو گیا، یمن چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلایا اس کو، بھئی کدھر ہے؟ بتایا کہ یہاں پانی کہاں ہے، کتنے تک ہے۔ اطلاع دی گئی وہ تو نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت غصے ہوئے، ضرورت تھی اس کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آیا، کوئی بڑی خبر نہ لایا، تو میں اس کو عذاب شدید دوں گا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو شدید عذاب دوں گا یا اسے قتل کر دوں گا۔ اب علماء کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے ذہن میں عذاب شدید کیا تھا؟
ہوتی ہے نا بھائی میں یہ سزا دوں گا. شدید عذاب کیا تھا؟ حضرت سلیمان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت سلیمان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہدہد اگر آیا اور بغیر اجازت کے چلا گیا تو اس کو میں سزا یہ دوں گا، اگر کوئی بڑی خبر نہ لایا تو اس کو دشمن کے ساتھ باندھ دوں گا، دشمن کے ساتھ پنجرے میں باندھ دوں گا اس کو. یہ بڑی سزا تھی، دشمن کی سزا، عدو کی سزا بڑی تھی. بکری کو اگر شیر کے ساتھ باندھ دو تو بکری گھاس نہیں کھا سکتی. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی پہ سوار ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام جانور بھی کشتی میں سوار کرو، جوڑا جوڑا، اس میں بکریاں بھی اور شیر بھی، بھیڑیا بھی اور بکری بھی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین، بھیڑیا اور بکری تو دشمن ہیں، آپس میں کیسے اکٹھے چلیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام، ان کے درمیان دشمنی کس نے دی ہے، کس نے پیدا کی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے دشمنی. اس نے کہا جو دشمنی پیدا کر سکتا ہے محبت پہ پیدا کر سکتا ہے. تو ان جانوروں میں جو کشتی میں سوار ہوئے سارے مختلف قسم کے جانور تھے، دشمن بھی تھے، دوست بھی تھے، لیکن اس کشتی میں جب تک طوفان رہا اور کشتی میں سوار رہے ان کے درمیان محبت پیدا ہو گئی. تو محبت پیدا دینے والا اور عداوت پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی مصیبت جو ہوتی ہے دشمن کی طرف سے ہوتی ہے. جسمانی مصیبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن دشمن کی جو ٹینشن ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے رب العالمین برے پڑوسی سے پناہ عطا فرما. ہر وقت ٹینشن برے پڑوسی، یا اللہ اس سے مجھے پناہ عطا فرما. تو مصیبت کئی قسم کی ہوتی ہے. اب نبیوں کو مصیبت تو آئی، حضور نے خود فرمایا مجھے ایذا پہنچی، تو کیا حضور کو اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچی؟ وہ تو معصوم ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مصیبت کی 4 قسمیں علماء بیان کرتے ہیں. ایک مصیبت کو کہتے ہیں بلاء التعذیب، بلا کہتے ہیں مصیبت کو، عذاب دینے کی مصیبت. صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو عذاب دیں، جسمانی، اولاد کی، مال کی، کوئی بھی مصیبت ہو تو اس لیے دیتا ہے بھئی اس کو سزا ہے اس کے اعمال کی. تو یہ پہلی مصیبت جو ہے بلاء التعذیب، یہ اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. برے اعمال ہوں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ مسلمان کو کم ہوتی ہے لیکن کافر کو زیادہ ہوتی ہے. اب مسلمان کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مصیبت ہوتی ہے اگر بلاء التعذیب بھی ہے، سزا بھی ہے، تو وہ سزا اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے. اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، حضور کا امتی ہے. حضور نے فرمایا اگر میری امت کے کسی فرد کو کانٹا بھی چبھے تو اس کو بھی ثواب ملے گا. ہمارے استاد پڑھاتے تھے اور ناک والی نسوار سونگھتے تھے، نزلہ رہتا تھا ان کو تو رومال رکھتے تھے. پڑھانے کے دوران بخاری شریف پڑھا رہے ہوتے تھے تو وہ جو رومال ہوتا تھا وہ کبھی دائیں کبھی بائیں نیچے آ جاتا تھا. جب ضرورت پڑتی تھی تو اس کو تلاش کرتے تھے، تو کبھی ادھر ہاتھ مارتے تھے کبھی ادھر ہاتھ مارتے تھے، اس لیے کہ وہ انہماک کے ساتھ پڑھاتے تھے. اس طرح گویا کہ کتاب کے اندر گھس گئے، اس طرح پڑھاتے تھے. تو جب مل جاتا تھا رومال تو پھر کہتے تھے کہ اس کا بھی مجھے ثواب ملے گا، کیونکہ ٹینشن ہوئی نا رومال تلاش کرنے کی، ادھر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی مجھے اجر عطا فرمائے گا. تو یہ بلاء التعذیب کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک آدمی فوت ہونے لگتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو اگر اس کے سیئات زیادہ ہوں،
برائیاں زیادہ ہوں اور حسنات کم ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دے دیتا ہے۔ وہ آدمی جب فوت ہونے لگتا ہے تو اس کو تکلیف دے دیتا ہے، اور اتنی بڑی تکلیف دیتا ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور آخر کار سکرات کی تکلیف دیتا ہے۔ اس کی روح نہیں نکلتی، سینے میں آ کر رک جاتی ہے، خرخرا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں اس کو اپنے اعمال کی سزا ملی ہوئی ہے۔ اگرچہ اعمال کی سزا ہے، اگر ہے اعمال کی سزا، لیکن وہ اس کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب اس کے نیکیاں کم تھیں، برائیاں زیادہ تھیں، اب برائیوں کو ختم کرنے کا نسخہ بیماریاں تھیں، اس کو بیماری دے دی۔ اس بیماری میں وہ جب تمام گناہ اور سیئات کا کفارہ ہو گئی، بیماری ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور جنت عطا فرما دی۔ اور جو آدمی کافر یا منافق ہے اس کو جو تکلیف آتی ہے وہ زیادہ تکلیف ہی نہیں آتی، بلکہ اس کو جلدی جلدی موت دے دیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بیماری اس کے لیے نصیحت ہی نہیں بن سکتی۔ اگر بیمار بھی ہوتا ہے تو اسے عبرت حاصل نہیں ہوتی، وہ کلمے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اس کو۔ اس کو کہتے ہیں بلاء التعذیب۔ سب سے پہلے بلاء التعذیب کہہ دیں، اس کو بلاء التکفیر بھی کہتے ہیں۔ اس مصیبت سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی کافر کو تو صرف بلاء التعذیب ہوتی ہے، لیکن مومن کو بلاء التکفیر ہوتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اب اولیاء اللہ کو تکلیفیں ہوئیں، بے شمار تکلیفیں ہوئیں، نیک لوگوں کو تکلیفیں ہوئیں، ان کی مصیبت جو ہوتی ہے اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ ان کی مصیبت بلاء تدریج ہوتی ہے۔ بلاء تدریج کا معنی درجے بلند ہوتے ہیں۔ گناہ تو ہے نہیں، جب گناہ نہیں ہے تو ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب امام علی مقام کا کون سا گناہ تھا؟ جو شہید ہوئے کربلا کے اندر 72 شہداء، ان کا کون سا گناہ تھا؟ اس بلاء التدریج کے متعلق سیدہ زینب نے جواب دیا اس بدبخت کو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وهو مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، مالک ہے، جس طرح چاہے وہ تکلیف دے سکتا ہے، تو اس لیے صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ جواب دیا اس کو۔ اس کو بلاء تدریج کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں بڑی بڑی تکلیفیں ان کو آئی ہیں، لیکن ان کی بلاء تدریج، ان کے رتبے بڑھے، مرتبے بڑھے۔ اور انبیاء کو جو معصوم ہیں بالکل، جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو ہمارے علماء بلاء تقریب کہتے ہیں۔ تقریب کہتے ہیں مقرب ہونے کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف دیتا ہے اپنا مقرب بنانے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے انسان کے درجے بلند ہو جائیں، ایک ہے کہ مقرب ہو جائے۔ مقرب وہ شخص ہوتا ہے جو بالکل قریب ترین ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقرب کرتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کو دشمنوں نے درخت کے اندر چھپ گئے تھے تو چیر دیا۔ زکریا علیہ السلام کو قوم نے قتل کرنا چاہا تو آپ بھاگے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بھی عجیب ہے۔ درخت سے پناہ مانگی، درخت کو کہا کہ مجھے جگہ دو، میرے پیچھے کافر آ رہے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا۔ درخت نے جگہ تو دے دی، آپ اندر چلے گئے، لیکن آپ کا کپڑے کا ایک پلو یا ایک کونا باہر رہ گیا۔ جب درخت تک کافر پہنچے تو آپ تو نہیں تھے، درخت نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، لیکن شیطان نے کہا دیکھو اس درخت کے اندر ہیں ہم۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ درخت کے اندر ہے، وہ نبی تھے، اللہ تعالی نبیوں کی بات سنتا اور مانتا ہے۔ درخت نے پناہ دے دی تو انہوں نے کہا آری سے اس کو چیرو، تو اوپر سے درخت کو کاٹ کے آری سے چیرا تو
تو حضرت زکریا علیہ السلام کی میت جسم مقدس چر گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا اب تجھے اف بھی نہیں کرنا ہوگی۔ یہ اتنی بڑی مصیبت کس کو ہو سکتی ہے؟ یہ مصیبت حضرت زکریا کو دی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ اس کو وہ شان عطا فرمانی تھی، اپنا مقرب بنانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام 14 سال صاحب فراش رہے، ایک روایت کے مطابق 7 سال ہی بہت بڑی مدت ہے، اور 14 سال بھی بہت بڑی مدت ہے۔ بہت بڑے عابد تھے، مالدار بھی تھے، 7 بیٹے اللہ نے دیے تھے، باغات تھے، مال تھا، سب کچھ تھا، بیوی تھی، لیکن اللہ اللہ بہت کرتے تھے۔ تو ایک دن شیطان نے کہا رب العالمین یہ تیرا بندہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہے تو نے ان کو انعامات دیے ہیں، اس لیے عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے نہیں عبادت کرتا، انعام ہو یا ایلام ہو، جب میرے بندے ہوتے ہیں مجھے انعام میں بھی یاد کرتے ہیں، تکلیف میں بھی یاد کرتے ہیں، تو اس لیے یہ تکلیف میں بھی یاد کرے گا۔ اس نے کہا پھر مجھے قدرت دے اس بات کی کہ اس کے مال کو میں ضائع کر دوں، برباد کر دوں، ہلاک کر دوں، اولاد کو ہلاک کر دوں، سب کچھ، اور اس کے جسم کے اندر بھی میں چھو لوں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا مال ہلاک ہو گیا، گھر کو آگ لگ گئی، باغات ختم ہو گئے، ہر چیز ختم ہو گئی، اور آپ کے جسم کو شیطان نے چھوا تو آپ کو بیماری لاحق ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے، سب لوگ چھوڑ گئے، تقریباً ایک بیوی آپ کے ساتھ رہی، لیکن 7 سال تک آخر کار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے پہلے تو کچھ نہیں کہا 7 سال تک یا 14 سال تک، ایک دن کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، تو سب رحم کرنے والوں کا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، صرف اتنی بات کی کہ یا رب العالمین مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بڑا رحیم ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا بھی جاؤ ان کو کہو کہ ایڑی سے زمین پر مارے، ایڑی پانی نکلے گا، ایک ٹھنڈا ایک گرم پانی سے غسل کر لے اور ٹھنڈے پانی کو پی لے تو بیماری دور ہو جائے گی، تو بیماری دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پھر ہم نے اس کو پہلے 7 بیٹے تھے پھر 14 بیٹے دیے، مثلہ پہلے جتنے باغ تھے اس کا ڈبل دے دیا۔ اور ایک عجیب لطیفہ بھی بنا، جب وہ غسل کر رہے تھے تو سونے کی چڑیوں کی یعنی سونے کے ٹکڑوں کی بارش ہوئی، مال پہلے تو ہلاک ہو گیا تھا نا، اب سونے کے ٹکڑوں کی جب بارش ہوئی تو وہ کپڑے پہننا بھول گئے، چادر بچھائی اور ٹکڑے چننا شروع کر دیے، سونے کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ تم کپڑے بھی بھول گئے ننگے یعنی حالت کے اندر، تم ان کو جمع کرنا کیا تم ابھی تک تمہارا پیٹ دولت سے نہیں بھرا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین دولت سے تو پیٹ بھر چکا ہے، تو یہ جو اوپر سے بارش اور یہ سونے کے ٹکڑوں کو، یہ تیری برکت ہے، یہ تیری برکات ہے، اس لیے میں برکات چن رہا ہوں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر کرم فرمایا۔ تو یہ ساری جو مصیبتیں نبیوں پر آئی، حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام روتے روتے، آپ کا نام عبد الغفار تھا اور نام نوح پڑ گیا رونے والا، یہ ساری مصیبتیں ان پر آئیں، اور ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو پہلے سے زیادہ قرب عطا فرمایا۔ جو اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے قانون نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ وقت کا وزیر اعظم ہو، ایک آدمی اس کا کچن کیبنٹ کا آدمی ہوتا ہے، یعنی بالکل مقرب ہوتا ہے، تو اس پر کوئی سزا نہیں ہوتی، وہ جو کچھ کرتا ہے سب کچھ کرتا رہتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ویسے اللہ تعالیٰ اس طرح پاک ہے اس سے، لیکن اللہ کا جب مقرب آدمی ہو جاتا ہے
تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہی رضا ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ صبر دلانے کے لیے، جیسے کہ آخری آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی مصیبتیں ہیں ہم نے لکھ دی ہیں، جب لکھ دی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر وقت شکر کرنا چاہیے، حمد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رب کریم جس بندے پر راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت دے دیتا ہے۔ جب وہ مصیبت دیتا ہے، اب وہ مصیبت کے بعد وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مجتبی بنا دیتا ہے، اور مصیبت کے بعد اگر شکر کرتا ہے، شکر تو نے مصیبت دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصطفیٰ بنا دیتا ہے، بنا دیتا ہے، پھر مصطفیٰ بھی بناتا ہے، مجتبی بھی بناتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شان ہے۔ اسی لیے بزرگان دین جو صوفی لوگ ہوتے ہیں یہ عجیب قوم ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر 40 دن تک قلت ذلت علت نہ ہو، 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلت کا امتحان نہ ہو، قلت کا معنی مال قلیل ہو گیا، اولاد قلیل ہو گئی، کوئی چیز کم ہو گئی، آمدنی کم ہو گئی، نوکری چھوٹ گئی، قلت ذلت نہیں آئی، کسی نے اس کو مارا نہیں ہے، تحقیر نہیں کی، دھکے نہیں دیے، ذلت بھی نہیں آئی، بیماری بھی نہیں آئی، 40 دن تک یہ تینوں چیزیں اس کو نہیں آئیں، تو یہ بزرگان دین جو صوفی لوگ ہیں اللہ اللہ بہت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ انعام میں تو ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، لیکن ایلام میں تکلیف کے اندر جو خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب وہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، جیسے امام علی مقام تھے یا دوسرے لوگ تھے، یہ تو مصیبت کے اندر الٹا خوش ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت دی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے مصیبت کے حوالے سے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو جو مصیبت دیتا ہے یا تو بلا و تکفیر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس وقت میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ استغفار، حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر ہم اور غم سے نجات عطا فرمائے گا۔ کثرت ہمارے مجدد افسان تو کہتے ہیں 500 دفعہ کم از کم ہونی چاہیے۔ 500 دفعہ اگر کوئی پڑھے تو کثرت ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بلکہ آپ اپنا سلوگن بنا دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، کہتے ہیں کل تم کہو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ نے موت بھی ہماری خیر خواہی کے لیے پیدا کی۔ قرآن پاک میں خود آتا ہے ہم نے موت اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ خدا ہے، اور مصیبتیں بھی اس لیے دیں تاکہ پتہ چلے کہ خدا ہے۔ اب جس آدمی کی بیٹی کروڑوں اربوں خربوں پتی ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود گونگی اور بہری پیدا ہوئی تو اس کو خدا تو یاد آئے گا۔ وہ کہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو ایسا کر سکتی ہے، ڈاکٹر بھی جس کا علاج نہیں کر سکتے، عاجز ہیں ڈاکٹر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے، اپنی قدرت دکھانے کے لیے ایسی ایسی مصیبت دے دیتا ہے، اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ سے معافی یا رب العالمین معافی۔ وہ ممتاز صابری سے فرماتے میں رات کو تہجد اٹھتا ہوں تو میں یوں ہاتھ جوڑتا ہوں جیسے معافی مانگی جاتی ہے، یوں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ رب کریم معاف کر دے، رب کریم